اب یہ ہے کہ یہ عید شروع کب ہوتی ہے؟ چاند نظر آنے پر، جس کے بارے میں ہلال عید پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں دوسرے پارے میں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے وعدے کے وقت اور حج کے موسم کے لیے ہے، یعنی وقت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے. عید کو پہچاننے کا ذریعہ بھی یہ چاند ہی ہے. اب یہ ہے کہ جس رات کو عید ہوتی ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں یا شب عید کہتے ہیں، اس رات کو عموماً لوگوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اور فرشتے بھی اس وقت دنیا والوں کی عید پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکے تو اس کی کیا جزا ہے؟ یعنی ان میرے بندوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اب ان کی جزا کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کی پوری پوری اجرت ملنی چاہیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو بخش دیا اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اب اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ کیا بازاروں میں نکل جائیں، مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہننا شروع کر دیں، مہندی کے ٹھپے لگوانے لگے، خوب بن سنور کے وہ ایک ظاہری سا دوپٹہ جو ہمارے سروں پہ رمضان کی کسی برکت کی وجہ سے آ گیا، کیا اس خول کو اتار پھینکیں؟ اب کیا ہوگا؟ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں جو زور پکڑتا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ اس رات کو وہ اصل کام کرنے کی بجائے ان خرافات میں مشغول ہو جاتے ہیں جن سے روکا گیا، اور جن سے روکنے کے لیے رمضان آیا. تو گویا پہلے ہی اللہ کے چاند دیکھتے ہی وہ سب کچھ پیچھے، اور پھر شیطان کھل گیا اور ہم بھی اس کے ساتھ دوڑ لگانے کو تیار ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ اس رات کو کرنا کیا چاہیے؟ بازاروں میں گھومنا پھرنا، شور شرابہ نہیں. اس بات کی دعا کریں کہ یا اللہ یہ رمضان پھر ہمیں دوبارہ لوٹا دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کے کتنے فوائد اور کتنی برکات ہیں تو تم تمنا کرو کہ کاش رمضان کبھی ہم سے دور نہ جائے. اسی لیے اہل ایمان عید کا چاند نظر آنے پر جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس عظیم مہینے کے رخصت ہونے پر اداس بھی ہو جاتے ہیں. عید کی صبح ہو گئی، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ہر طرف چہل پہل ہے. آج کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتوں کو روزہ داروں کے استقبال کے لیے رضاکارانہ حیثیت سے ہر گلی کوچے اور راستوں میں کھڑا کر دیتا ہے. ہر طرف فرشتے پھیل جاتے ہیں عید کی صبح کو، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید کی صبح کا سورج ایک خاص قسم کی تسکین اور ایک خاص قسم کے روشنی کے ساتھ نظر آتا ہے. عید کی صبح کو اللہ تعالیٰ بہت سارے فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے، وہ گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، جن کی پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے رب کریم کی طرف نکلو جو بہت انعام دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. جب روزہ دار عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے ان مزدوروں کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے پورے پورے کام کر دیے. فرشتے جواب دیتے ہیں اے ہمارے معبود اور آقا، ان کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کی پوری پوری مزدوری دے دی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ ان کے رمضان کے روزے اور نماز کی وجہ سے میں ان سے خوش ہو گیا، ان کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس اجتماع میں دنیا اور آخرت کی جو کچھ بھلائی مجھ سے مانگو گے وہ میں دوں گا اور تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا. اور جب تک تم مجھ سے خوف کھاتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرتا رہوں گا. اور مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم کہ نہ تمہیں ذلیل اور رسوا کروں گا اور نہ مجرمین کے سامنے تمہاری فضیحت کروں گا. تم سب کو میں نے معاف کر دیا، تم نے مجھے راضی کرنا چاہا تو میں تم سے راضی ہو گیا. یہ انعام اور بخشش سن کر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. کہ وقت
اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد مسنون یہ ہے کہ غسل کریں، نہائیں. لیکن اگر ایسا موقع نہ ہو، کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے کوئی نہ نہا سکے، تو بہرحال سورج نکلنے کے ساتھ ہی تکبیریں کہنا شروع کر دیں، خواہ آپ گھر میں ہوں خواہ کہیں بھی ہوں. تکبیریں کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. ایک تکبیر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، 3 دفعہ اللہ اکبر کر کے 4تھی دفعہ کبیرہ کہہ دینا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیریں خوب خوب پڑھیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اچھے کپڑے پہنیں. عید کے دن اچھے کپڑے پہننا ثواب کا کام ہے. خوشبو لگائیں. خواتین کے لیے وہ خوشبو اچھی ہے جس کا رنگ ہو مگر خوشبو تیز نہ ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے اور اتنی سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ جو عورت اس طرح خوشبو لگا کر باہر نکلے کہ جس کی خوشبو مردوں تک پہنچے، اس کی فرض نماز گھر آ کر اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک وہ غسل نہ کر لے. یعنی اتنی شدید قسم کے الفاظ ہیں. تو یہ ہے کہ عیدگاہ میں ضرور جائیں، لیکن ایسا میک اپ اور ایسی خوشبو لگا کر نہیں کہ جس سے دوسرے نمازیوں کے اور ایسے لوگوں کے جو سارا مہینہ تقویٰ حاصل کرنے کی فکر میں رہے، اس وقت ان کا تقویٰ ڈھیر کر دیا جائے. پھر اسی طرح جہاں عورتوں کے لیے سونا اور ریشم جو ہے وہ جائز ہے، وہاں مردوں پر منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا پہننے والے مردوں پر جنت کی نعمتیں اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں رسوا اور ذلیل کر کے داخل کرے گا. ان کو سخت ترین عذاب ہوگا. ان پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اور ممکن ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی صورتیں بدل دے. اس دن گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کریں؟ میٹھا کھا کر نکلیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، کھجوریں کھایا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات خواتین میٹھے پکانے میں اتنی دیر لگا دیتی ہیں کہ وہ عید کے لیے نہیں نکل سکتی، یا گھر والے مرد جو ہیں عید پر نکل جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی کھا کے نہیں جاتے، انہیں بھوکا بھیج دیتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پیچھے سے بے شک گھنٹوں پکاتی رہیں، لیکن کھجوریں جو ہیں رمضان میں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، وہی کھجوریں طاق تعداد میں 1 3 5 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 تک کھجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے. پھر اسی طرح کہ عیدگاہ کو پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر قریب نہ ہو تو سواری پر جانا بھی منع نہیں ہے. صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی عید پڑھنے کے لیے نکلیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کے پاس چادر وغیرہ نہ ہو تو دوسری عورت کے چادر میں چھپ کر چلی جائے، لیکن جائے ضرور. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا، یعنی مینسز وغیرہ کا مسئلہ ہے، کوئی نفاس ہے، تو وہ بھی نکلیں. اس پر صحابہ کرام نے حیرت کا اظہار کیا، وہ کیوں نکلے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ نکلیں، مسلمانوں کی قوت کو دیکھیں اور دعا میں شریک ہوں، اس لیے کہ اس دن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. لہذا جو کچھ پکانا ہو رات کو کپڑے تیار کر کے سب کچھ رکھ چھوڑیں اور صبح جلد از جلد نکلنے کی کوشش کریں. بچوں کو بھی لے کر نکلیں. پھر آگے دیکھیں، عید کی نماز ہے وہ عیدگاہ میں ادا ہونی چاہیے، مسجدوں میں نہیں. عموماً ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا کہ ہر مسجد میں چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. کھلے میدان میں بڑی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ وہاں پر جا کر خطبہ سننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. خطبے کے دوران بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران تم اپنے بھائی کو یہ کہو گے کہ چپ کرو تو یہ بھی تم نے لغو بات کی. دوسرے کو چپ کرانے کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے. اور ہمارے ہاں لوگ عید ملنا شروع ہو جاتے ہیں، مبارکیں دینی شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں بچاتے سر جھکاتے بندہ کسی گوشے میں گھس ہی جائے تو بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کس طرح اپنے اس دھرم کو ایمان کو قائم رکھے. یہاں کہ ہر طرف جہالت کا دور دورہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کرنا کیا ہے. اس لیے آپ اگر جائیں عیدگاہ تو ملنا ملانا بعد میں کریں، پہلے تو تکبیریں پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور پھر اگر خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو بیٹھ کر سنیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا کہ اگر عورتوں تک خطبے کی آواز نہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل عورتوں کے پاس آئے اور انہیں الگ سے تلقین فرمائی. اب یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو تکبیریں بند کر دی جائیں. اس وقت عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے، نہ کوئی نفل، نہ کوئی فرض، نہ کوئی اور. یہ نہیں کہ آپ جائیں تو کہیں اچھا بڑا دل چاہ رہا ہے میں نفل پڑھ لوں ذرا 4-5. نہیں، اس وقت صرف عید کی نماز ہوگی. اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ جیسے امام پڑھے گا ویسے ہی پیچھے پڑھ دیں.